بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، یتقرب الی بالنوافل، نفل کی جمع نوافل، نفل کہتے ہیں ایکسٹرا، رضاکارانہ، ایک تو فرض ہے، ایک واجب ہے، ایک سنت موقدہ ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ نفل اضافی عبادت جو شوق اور محبت سے کی جاتی ہے، تو جس کی ڈیوٹی پوری نہ ہو وہ اوور ٹائم کر سکتا ہے؟ اونچی اوور ٹائم کب ہوگا؟ جب ڈیوٹی، تو جس کو زیادہ چاہیے ہوگا وہ اوور ٹائم کرے گا کہ میرے ڈیوٹی کے اگر اتنے ملیں گے، اوور ٹائم کروں گا تو زیادہ ملیں گے۔ تو جس کو اللہ سے زیادہ پیار ہے وہ کوشش کرے گا فرض واجب تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، میں نفل بھی پڑھوں، وہ نفلی عبادت بھی کرے گا۔ تو نفل اس کے ہیں جس کے فرض واجب پورے ہوں۔ تو بندہ جب نوافل کی کثرت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک حتی احببتہ، میں اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہوں۔ چونکہ وہ محبت کا اظہار کرتا ہے، لوگ سو رہے ہیں وہ جاگ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، وہ محنت کر رہا ہے، تو وہ جتنا شوق زیادہ ظاہر کر رہا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے، تو قریب ہو کر وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ جب پیارا بن گیا تو اب کیا ہوا؟ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اللہ فرماتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، اس کی زبان میں بن جاتا ہوں جس سے کلام کرتا ہے، اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ بندہ بندہ ہی رہتا ہے، بندہ خدا نہیں بن جاتا، خدا بندہ نہیں بن جاتا، بندہ بندہ رہتا ہے۔ مگر ہوتا کیا ہے؟ آنکھ بندے کی ہوتی ہے، قوت خدا کی ہوتی ہے، ہاتھ بندے کے قوت خدا کی، آنکھ بندے کی قوت خدا کی۔ چنانچہ امام راضی فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ دور و قریب دیکھتا ہے، سنتا ہے، تصرف کرتا ہے، اور اللہ فرماتا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر وہ بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں عطا کرتا ہوں، اس کی بات کو میں ٹالتا نہیں، پیار کی وجہ سے۔ اللہ مجبور نہیں ہے، پیار ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں، اس کو ٹالتا نہیں۔ تو یہ جو پیارا بن جائے یہ اس کی شان ہے، تو جس پیارے کی خاطر کائنات بنائی ہے اس کی کتنی شان ہوگی، اندازہ کر لیں۔ اس حدیث قدسی نے سارے جھگڑے ختم کر دیے۔ اب ہم یہاں سے یا غوث پکاریں، اللہ فرماتا ہے ان کے کان میں بن جاتا ہوں، وہ سنتے، دیکھتے، تصرف کہتے ہیں روحانی قوت سے کسی کی حالت کو بدل دینا، تو وہ تصرف بھی کرتے ہیں، وہ جہاں آنا جانا چاہیں ان کو کوئی مسئلہ، اونچی اللہ کا فرمان۔ جب اللہ نے طاقت دی ہے، آپ نے کتنی مرتبہ مجھ سے یہ بات سنی ہوگی، قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، حضور نے فرمایا ہم جھنڈا اس کو دیں گے، اس مرد کو جو اللہ کا پیارا، اس کے رسول کا پیارا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والا۔ حضرت علی کو حضور نے عطا فرمایا۔ صحابہ نے کہا ہم حملہ کر رہے ہیں، اتنے دن سے کامیابی نہیں ہو رہی کیونکہ قلعہ ہے پہاڑی پر، ہم نیچے سے تیر پھینکتے ہیں وہ اوپر جا کر ہلکا پڑ جاتا ہے، وہ اوپر سے پتھر مارتے ہیں، تیر مارتے ہیں، وہ نیچے تیزی سے آتا ہے، جب تک ہم قلعے میں داخل نہیں ہوں گے دو بدو لڑائی نہیں ہوگی، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا جب تم اتنے دنوں سے لڑ رہے ہو تو میں اکیلا کیا کروں، نہیں، فرمایا آؤ میرے ساتھ۔
جنہوں نے قلعہ دیکھا ہو ان کو پتا ہوگا قلعے کا دروازہ بہت بھاری لمبا چوڑا ہوتا ہے، بہت وزنی ہوتا ہے. لاہور میں بھی قلعہ ہے، جا کے دیکھ لینا، اس کا دروازہ ہی دیکھ کے اندازہ کر لینا. بہت بڑے بڑے اور مضبوط دروازے ہوتے ہیں. وہ اتنا بڑا دروازہ روایتوں میں 40 صحابہ مل کے اٹھاتے تھے، اٹھتا نہیں تھا. ایک میں 80 کا ذکر ہے کہ 80 مل کے اٹھاتے تھے. وہ حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اکھیڑ لیا اور اس کو ڈھال بنا کے جیسے پکڑ لیتے ہیں اور سب کو کہا اندر داخل ہو جاؤ. لڑائی ہوئی، فتح ہو گئی. بعد میں 40-80 اٹھا رہے ہیں، اٹھ نہیں رہا. انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ ہم 40-80 مل کے اٹھا رہے ہیں، اٹھ نہیں رہا، اپنے ایک ہاتھ سے کیسے اٹھا لیا؟ تو حضرت علی کا جواب سن لو. فرمایا میں نے جسمانی قوت سے نہیں اٹھایا، ربانی قوت سے اٹھایا ہے. اللہ اللہ فرماتا ہے اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں. تو پھر یہ قوت آ جاتی ہے، پھر کوئی مشکل ہوتی اونچی گئی ہے. یہ میں نے آپ کو اولیاء کا احوال. آج کل جو بناوٹی ہیں جعلی پیر، ان کا کوئی ذکر نہیں. میں ان ولیوں کا ذکر کر رہا ہوں جن کا بیان قرآن حدیث میں. ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کے عقیدے بھی صحیح، ان کے اعمال بھی، وہ عقیدوں کے لحاظ سے بھی درست، ایمانی حالت میں بھی درست، اعمال کے حوالے سے بھی. مومن اور متقی، یہ دو نشانیاں. مومن ہیں اور جس کے عقیدے درست نہیں وہ ولی نہیں، جس کے اعمال درست نہیں وہ ولی نہیں. یہ آپ نے سن لیا. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنے سے پہلے ایک بات اور سن لیں. ولی 3 قسم کے ہوتے ہیں. کتنے؟ فطری، وہبی اور کسبی. میری کتاب اوراد مشائخ، میں نے اس میں یہ باتیں اس لیے لکھ دیں کہ آپ کو آسانی سے پڑھنے کو مل جائیں، مگر آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں. جو پیدا ہی ولی ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں فطری. وہبی جن کو اللہ تعالی ولایت عطا فرما دیتا ہے، اور کسبی وہ جو محنت کر کے یہ مقام پا لیتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ حضرت سیدنا غوث اعظم مادر زاد ولی اللہ ہیں، یعنی پیدا ہی ولی ہوئے، پیدا ہی. چنانچہ یہ آپ کی بات مشہور ہے. غوث پاک کے لیے ایک لفظ ہم کہتے ہیں، ان کی کرامات حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں. ان کی کرامات حد تواتر کو پہنچی. تواتر کا کیا مطلب؟ مجھ سے لے کر ان تک ہر زمانے میں ہر شخص کے منہ پر وہی باتیں ہیں. میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، آپ سب بھی کہہ رہے ہیں، میرے بڑے جو تھے وہ بھی کہہ رہے تھے، ان کے بڑے ہر زمانے میں غوث پاک تک. یہ تسلسل ہے، یعنی یہ وہ باتیں نہیں کہ کسی نے کوئی نئی بنا لی ہو، ان کا تسلسل تواتر ہے کہ حضرت غوث پاک نے پیدا ہوتے ہی روزے رکھے. پیدا ہوتے ہی. کیا پہلے دن کے بچے کو پتا ہوتا ہے یہ کون سا مہینہ ہے، دن ہے یا رات ہے؟ روزے کی تعریف کیا ہے؟ ایک دن کی عمر میں سیدنا غوث پاک جانتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ، اس میں روزے فرض ہیں. اور روزے کی تعریف یہ ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھانا پینا نہیں. تو ایک دن کی عمر میں غوث پاک کی یہ شان ہے. جب غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے ہوں گے پھر کیا شان ہوگی. اور جن کے بچوں کی یہ شان ہے ان کے آقا کی کتنی شان ہوگی، اندازہ آپ کر سکتے ہیں. آپ کی والدہ نے نوٹ کیا کہ یہ بچہ دن میں دودھ نہیں پیتا، رات کی گھڑیوں میں پیتا ہے، مغرب کے بعد پیتا ہے. تو انہوں نے اپنے شوہر سے ذکر کیا
تو شوہر نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے بچے پہ کوئی اثر ہوگا گرمی سردی کا، کسی چائلڈ اسپیشلسٹ کو، بچوں کے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، پتہ کرتے ہیں. نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ حضرت ابو صالح نے فرمایا اس کی ولادت سے کچھ روز پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں ملے. حضور نے فرمایا اے ابو صالح، ان قریب اللہ تجھ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو میرا بھی بیٹا ہوگا، اس کی شان ولیوں میں اسی طرح بلند ہوگی جیسے میری شان نبیوں میں بلند ہے. اللہ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ ہے، افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا. پیدا ہوتے ہی لوگ کہتے ہیں نا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، وہ کسی کی نظر تھی یا کسی مدرسے کا فیضان نہیں، وہ پیدا ہی ولی ہوئے. چنانچہ مہینہ ختم ہو رہا ہے رمضان کا، 29 تاریخ کو چاند نظر نہیں آیا. مطلع ابر آلود، مطلع پیشانی کو کہتے ہیں، ابر بادل کو کہتے ہیں، آلود بھرے ہونے کو، یعنی آسمان کی پیشانی بادلوں سے بھری ہوئی تھی، چاند نظر نہیں آیا. لوگوں نے کہا کیا کریں؟ تو دوسروں نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، چلو گھر چلتے ہیں. عشاء کی نماز کے وقت مسجد جاتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، تراویح پڑھ لیتے ہیں، صبح سحری کھا لیں گے، فجر کے بعد ابو صالح کے گھر جائیں گے، پوچھیں گے آپ کا بچہ دودھ پی رہا ہے یا نہیں پی رہا. اگر وہ دودھ پی رہا ہوگا تو عید پڑھ لیں گے، ورنہ روزے کی نیت کر لیں گے. تو آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی یہ کرامت آپ کی مشہور ہوئی. کرامت یہ خلاف عادت، خارق عادت کو کہتے ہیں، وہ کام جو عادت کے خلاف ہو. یہ فعل کام اللہ کا ہوتا ہے، ظاہر اس کے بندے سے ہوتا ہے. کام کس کا ہے؟ اونچی کہیے گا، یاد ہو جائے آپ کو. کام اللہ کا ظاہر ہوگا بندے سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرام. معجزہ نبی سے ظاہر ہوتا ہے، کرامت ولی سے ظاہر ہوتی ہے. تو یہ آپ کا معجزہ اللہ کی عطا سے ظاہر ہوا کہ پیدائشی طور پر پتہ چلا ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے. قصبہ جیلان میں آپ رہتے تھے، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا. آپ کا ایک بھائی اور بھی تھا، شاید آپ لوگوں نے یہ بات کبھی نہ سنی ہو یا یاد نہ ہو. غوث پاک کا ایک بھائی، اونچی مشہور نہیں ہوئے، وہ اتنی شہرت نہیں ہوئی، ان کا ایک بھائی اور بھی تھا، غالباً پورا نام عبداللہ، اور اسی کی وجہ سے یہ ابو صالح کہلاتے ہیں ان کے والد. کنیت تھی. حضرت سیدنا غوث اعظم نے قصبہ جیلان میں ہی تعلیم حاصل کی. ابتدائی استاد نے پڑھایا، آپ نے پڑھا. 9-10 سال کی یا تھوڑی سی زیادہ عمر، 12 سال کے قریب بتائی جاتی ہے. قافلہ جانے لگا حج کے لیے. لوگ پیدل اونٹ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، بڑے شہر سے قافلے بن کے جاتے تھے. جنگل کا سفر بڑا لمبا سفر ہوتا تھا. قافلہ جانے لگا حج کے لیے. آپ کو بھی شوق ہوا، ماں کے پاس آئے. اماں جان
قافلہ جا رہا ہے حج کے لیے، کیا مجھے اجازت؟ بعضوں نے 15 سال کی عمر لکھی، مجھے اجازت کہ میں جاؤں؟ اماں نے کہا کہ ابھی پڑھنے کا وقت ہے، پڑھ لو، اللہ بہت حج کرائے گا۔ ماں کا کہنا مانا، ضد نہیں کی کہ دیکھیں میں جانا چاہتا ہوں، اچھی جگہ جانا چاہتا ہوں، بھیج نہیں رہی ہیں، کو میں بری جگہ تو جانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں کھانا نہیں کھاتا، بھوک ہڑتال جس طرح آج کل کے بچے کرتے ہیں۔ نیک بچے تھے، ماں کی بات مان لی۔ فرماتے ہیں جس دن قافلہ جانے لگا میں مکان کی چھت پہ چڑھ گیا، قافلے کو جاتے دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ جائیں گے، مکہ پہنچیں گے، کعبہ دیکھیں گے، حجر اسود چومیں گے، مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، مینا مزدلفہ عرفات میں جائیں گے، پھر مدینہ جائیں گے۔ تو آپ حسرت سے دیکھ رہے تھے، قافلہ نظر آتا رہا، قافلہ چلتا چلتا پھر ان کی دھول اڑنے لگی، وہ دھول کی وجہ سے لوگ نظر آنے بند ہو گئے۔ فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں نہیں جا رہا، یہ جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے آنکھیں صاف کی تو میرے سامنے قافلے کی دھول نہیں تھی، کعبہ میرے سامنے تھا۔ میں دیکھ رہا تھا لوگ طواف کر رہے ہیں، کعبہ بالکل میرے سامنے۔ ان کا نام عبد القادر ہے، وہ رب ہمارا القادر ہے۔ قادر کے معنی سب کچھ کرنے والا، تو وہ جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اس نے گویا کیا فرمایا، پیارے تو نے خواہش ظاہر کی ہے، ماں نے ابھی نہیں آنے دیا، تو عبد القادر، میں القادر، میں اس بات پر قدرت رکھتا ہوں تجھے تیری جگہ پر ہی کعبہ دکھا دوں۔ اندازہ کریں غوث پاک ابھی کم سن، گنتی کے لحاظ سے عمر شریف ابھی کم ہے، اور کعبہ آ رہا ہے۔ جب غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے تو غوث پاک فرماتے ہیں کعبہ میرے حجرے کا طواف کرتا ہے۔ اندازہ کیجئے، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، استاد نے جب پڑھایا تو کہا اے عبد القادر مجھے جتنا آتا تھا میں نے پڑھا دیا، تمہاری پیاس زیادہ ہے، اس وقت بغداد مرکز ہے، وہاں جاؤ، وہاں بڑے بڑے علماء ہیں، ان سے جا کے علوم کی تکمیل کرو۔ ماں کے پاس آئے، استاد کی بات بتائی، ماں نے کہا بیٹا تیاری کرو، حالانکہ تم میرے بڑھاپے کا سہارا ہو، لیکن میں تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گی، شوق سے جاؤ۔ ماں نے ایک کرتا سیا، ماں کے پاس 80 دینار تھے سونے کا سکہ، 40 دوسرے بیٹے کے لیے رکھ لیے، 40 غوث پاک کے کرتے میں اندر کی طرف ٹانکے لگا کے سی دیے، کرتا پہنا دیا، بیٹے کو چوما رخصت کرتے ہوئے، فرمایا بیٹا مجھ سے وعدہ کرو کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، کبھی، اونچی کہیے، آپ کو یاد دلا رہا ہوں، کبھی جھوٹ نہیں بولو گے۔ ماں جی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کبھی جھوٹ نہیں۔ فرمایا میری طرف دھیان نہ دینا، اب میری تمہاری ملاقات حشر میں ہوگی، ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ میرا سر جھک جائے، میرا شرم سے سر جھک جائے، ایسا کوئی کام نہ کرنا، دھیان سے پڑھائی کرنا۔ ماں نے رخصت کیا، قافلے کے ساتھ چلے گیلان سے ہمدان، ہمدان سے آگے جنگل کا سفر تھا، ڈاکوؤں کا سردار، کتابوں میں نام احمد بدوی لکھا ہوا ہے، کچھ لوگ محمد کہتے ہیں، واللہ عالم، بہک گیا تھا، اس کا کام تھا لوگوں کو لوٹنا۔ وہ 60 ڈاکو تھے، اس قافلے پر ٹوٹ پڑے، جس کے پاس جو تھا چھین لیا، چیخو پکار۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا، دیکھا بڑا پیارا چہرہ ہے، مونچھیں داڑھی ابھی نکل رہی ہے، چہرے پہ نورانیت ہے، کیا نام ہے؟ جی عبد القادر، کچھ ہے؟
جی ہے، کیا ہے؟ 40 دینار ہیں۔ وہ ہنسنے لگ گیا، اس کے پاس کوئی تھیلا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہم لوگوں کو لوٹتے ہیں، یہ ہمیں لوٹنا چاہتا ہے، مجھے کہہ رہا ہے 40 دینار ہے، پاس تو کچھ نہیں ہے، کہاں ہے؟ میں میرے کپڑوں میں۔ وہ ہنستا ہوا چلا گیا کہ مجھے شاید بے وقوف بنا رہا ہے۔ سامان جمع ہو گیا، قافلے والے رو رہے تھے، قافلوں کے جو سارے لٹ گئے تھے لوگ۔ ادھر وہ ڈاکوؤں کا سردار سارے سامان کو دیکھ کے کہہ رہا تھا کیوں بھائی سب کچھ ہو گیا؟ جی ہو گیا جی۔ وہ ایک نے کہا جی ایک لڑکا ہے مجھے بڑا عجیب سا لگا، کہہ رہا 40 دینار ہیں، لگتا تو نہیں ہے، ان کا بلاؤ اس کو۔ ڈاکوؤں کے سردار نے بڑے بڑے چہرے دیکھے تھے مگر اللہ کے ولی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ چہرہ دیکھا، بڑا متاثر ہوا۔ کیا نام ہے؟ جی عبد القادر۔ کہاں سے آئے ہو؟ جی گیلان سے۔ کہاں جا رہے ہو؟ بغداد جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ فرمایا 40 دینار ہے۔ اس نے کہا مذاق کر رہے ہو یا سچ کہہ رہے ہو؟ فرمایا سچ کہہ رہا ہوں۔ کہاں ہے؟ جی کپڑوں میں۔ اس نے کہا دکھاؤ۔ ٹانکے کھولے تو 40 دینار نکل آئے۔ وہ دیکھتا رہ گیا، کہنے لگا لوگ ہم سے چھپاتے ہیں اور تم خود بتا رہے ہو؟ فرمایا چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا، اور میں ماں سے وعدہ کر کے نکلا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بات نکلی تھی اللہ کے ولی کے منہ سے، سیدھی جا کے اس کے دل پر لگی۔ ہر ایک کے منہ میں اتنا اثر نہیں ہوتا، لفظ وہی ہوتے ہیں مگر کس کے منہ سے نکلے ہیں، سیدھا جا کے اس کے دل پر لگی۔ بس وقت آیا تھا اس کا، کہنے لگا عبد القادر تو ماں سے وعدے کو نہیں بھولا اور میں رب سے وعدے کو بھولا ہوا ہوں؟ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا چوری چکاری کرتے ہوئے، ڈاکہ زنی کرتے ہوئے، تو ابھی ماں سے وعدہ کر کے نکلا ہے، تو اس کا اتنا خیال کر رہا ہے؟ میں نے بھی تو رب سے وعدہ کیا اور میں بھولے ہوئے ہوں۔ بس غوث پاک کی زبان سے نکلی ہوئی بات اس کے دل پر اثر کر گئی۔ کہنے لگا یہ اپنے 40 دینار پکڑو، میرے لیے دعا کرو اللہ میرے گزشتہ کے گناہ معاف کرے، آئندہ میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔